یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص، ہماری اولاد ہمارے کبھی کچھ ٹائم قریب آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے قریب رہتے ہیں اور پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ ایک ذات جو ہمارے ہمیشہ قریب ہے اور کبھی دور نہیں ہوگی، جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک شخص، ہمیں سے اکثر لوگ کبھی تیز چلا رہتے ہیں گاڑی، اور جب دیکھتے ہیں کہ دور پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دا پولیس از نیئر. جیسے ہی پولیس کو کراس کیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو کہ جب پولیس فار اوے چلے گی، دور چلے گئی، تو پھر تیز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. ایک بیٹا، کوئی لڑکا گالیاں دے رہا ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ میرے والد صاحب قریب آ گئے ہیں تو پھر سوفسٹیکیٹڈ بن جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور جب دیکھتا ہے کہ والد صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے اپنی وہ ولگر اور لیوڈ زبان شروع کر دیتا ہے. ایک امپلائی بیٹھا ہوتا ہے، چل کر رہا ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن ایز سون ایز ہی سیز ہز باس کمنگ، فوراً سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وائی؟ دا باس واز فار اوے، وین ہی کیم کلوزر، وین ہی واز نیئر، تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تم جہاں بھی ہو. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دلوں میں جو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ اکبر. تم اپنی بات کو اونچا بولو یا آہستہ دل میں بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اور جو تقویٰ ہے نا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوا نا وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو پا گیا، لیکن جس کے دل میں تقویٰ نہ ہوا وہ پھر فیل ہو جاتا. اور یہ بات یاد رکھیں، ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا، دس از تقویٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں آپ سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں. نمبر 1 از اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کا تزکیہ کر دے تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے ولی ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنی ہو جانے کا. ایک اور دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ ومیتۃ سویہ ومراد غیر مخرن، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تقوی سے بھری ہوئی ہو، تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. ومیتۃ سویہ، اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموتھ ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو. ومراد غیر مخرن، اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے، اس کا سوال کرتا ہوں. تو دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے، صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں، جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں، اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، یہ وظیفہ لو، اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا. یجعل من امری یسرا، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، یا تمہارے لیے مخرج تمہارے راستے بنا دوں گا، تمہیں وہاں سے رزق اور روزی عطا کروں گا تم نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا میں، تمہارے درجات بلند کر دوں گا میں. تم تقویٰ اختیار کرو صرف. اور یہ بات یاد رکھیں، دا فاؤنڈیشن آف رزق از تقویٰ. ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے۔ موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے۔ کیا موت 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ 1 سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا، جو ہمیں مل کے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تو تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کر دے، رزق تمہیں مل کے رہے گا۔ ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے، کنویں میں گر گیا۔ لوگ آئے، ریسکیو ٹیمز آئیں، اس کو کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا۔ تو اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، ریلیکس کرو، دودھ پیو۔ اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی۔ اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا۔ یہ ایک شیخ، نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا، جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا، وہ رزق اسے مل کے رہا۔ اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے۔ سعودی عربیہ میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا، 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا، اینڈ وین ہی فال آن دا پاتھ وے، سبحان اللہ، ٹو پیپلز سرپرائز ہی واز آل فائن۔ کچھ اس کو اسکریچز آئے لیکن ہی واز گڈ، مے بی ہی فال ان اے وے کہ وہ نیچے کوئی سینڈ پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا، ہی واز آل رائٹ۔ اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تو میرا نے نئی زندگی دی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے، لیٹ می بائی سم ڈرنکس فار یو۔ اینڈ وائل ہی وینٹ ٹو دا گروسری شاپ اینڈ پرچیزڈ سم ڈرنکس، اور واپس آ رہا تھا دا کار ہٹ ہم اینڈ ہی پاسڈ اوے، کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی، یہیں پہ آ کے مرا۔ جس طرح موت لکھی گئی ہے نا، اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے، مل کے رہے گا۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے، مشکل کو دور لے جائیں۔ تو دعا، 5واں وظیفہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ۔ صدقہ انسان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور اس فیض کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ یہ جو مصیبت آئی، چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے، چاہے کوئی بھی ایشو ہے، بلکہ ہیلتھ کے پہ تو خاص حدیث آتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔